آپ شروع کرا تو اس کا مطالعہ کریں گے اور دوبارہ دیکھ لیں اس کو. صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی ان کو ماہواری شروع ہو گئی. پورا واقعہ ذکر ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا حلقہ انک لحابسۃ النار. اقرا کا معنی ہے نا لغوی معنی بان. یہ ازراہ محبت فرمایا. اقرا فرمایا بان، ویسے بان میں اقرا بان سر منڈی، یہ ہمیں روکے گی، یہ ہمیں روکے گی. یہ محاورہ نہیں آ رہا ہے. اقرا نبی یہاں آخری تو یہاں پر حاشیے میں لکھی ہوئی ہے یہ الفاظ محاورتاً استعمال ہوتے ہیں. آگے نا ان کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا ہے، محاورتاً بعض الکلمات محاورتاً. اب ہم یا پتہ ہمارے نیک استاد تھے، بس ان کو کچھ نے یعنی تھے ہماری حفظ یعنی ویسے ناظرہ کے اصل استاد تو اور دوسرے تھے، لیکن وہ ہمارے حفظ صاحب سے تھے بیچارے بڑے اچھے آدمی. تھوڑا بہت ان کو ختم کا شوق ہوتا، کوئی ختم آ جائے. تو مجھے مسجد کے جو مسجد ہے نا کچھ چندہ وغیرہ بھی کرتے تھے، تو مجھے اپنے ساتھ ہی بازار میں لے جاتے تو سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے مجھے ساتھ لے جاتے ہیں. تو اس پہ میں ساتھ تھیلا وغیرہ اٹھا لیتا، سامان وغیرہ اٹھا لیتا ان کے ساتھ. تھے بڑے بیچارے درویش قسم کے. ایک دکان پر گئے تھے وہ کچھ بریلوی ذہن کے، تو پھر ان کو انہی کے ذہن ہوتا ہے اور تیری مانی مری، تیری مانی مری یاد، تیری مانی مری یاد. ختم کر دی پڑھائیں یعنی ختم کب پڑھائیں یاد. تیری مانی مری، تیری مانی مری. محاورت وہ بھی کوئی اس کو یعنی وہ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ محاورتاً استعمال ہوتے ہیں اپنا، یعنی وہاں پر کوئی لغوی معنی مراد نہیں ہوتا یا اصلی معنی مراد نہیں ہوتا. یہی ہے. ہاں یہاں بھی ازراہ شف کو فرمایا، ازراہ شف کو فرمایا تو فرمایا یہ بان سرمنڈی سرمنڈی ہے. اصل تو خیر حلق ہوتا ہے نا عورتوں کے لیے یاکنا، لیکن حلقہ فرمایا ہم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. قصر بھی حلق کے قائم مقام ہوتا ہے وہ. یہ بان اولاد بھی نہیں تھی یاکنا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ ازراہ محبت فرمایا. میں نے دیکھے نا بعض محبت کلمات ہوتے ہیں وہ کوئی ان میں کوئی اصل حقیقی معنی مراد بھی نہیں ہوتا ہے یا کوئی بس وہ ہے ازراہ شف اور ازراہ محبت فرمایا. فرمایا کہ یہ بان اور سر منڈی ہوئی ہے، سر بان مگر سر منڈی یہ روکے گی ہمیں روکے گی. اقرا حلقہ ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرا حلقہ کہ آپ ہمیں روکنے والی ہیں. اما کنتی فرمایا کہ آپ نے طواف نہیں کر لیا، ہم نے
طواف زیارت کر لی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر کوئی رہے، اب چلو تم اب یہاں ٹریننگ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو یہ عذر ہے، نہ آپ کو روک سکتا ہے نہ ہمیں روک سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہی ہے کہ آگے نے اگر طواف زیارت کر لیا ہو پھر ماہواری شروع ہو جائے تو لہٰذا طواف وداع کیے بغیر بھی وہ عورت واپس جا سکتی، رخصت ہم کے لیے ہے۔ ہاں مار ذہن اقرا حلقہ ہے یعنی نام اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل کو تھوڑا سا مان اگر ہمارے چلو اس کی طرح دوبارہ تصحیح کرنا ہے، اصل کئی جگہ دیکھنی پڑتی ہیں چیزیں پھر دوبارہ۔ تو اقرا حلقہ کا منع ہے، اقرا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ بانج ایک سرمنی ہے، آپ ہمیں روکنے والی ہیں، آپ ہمیں روکنے والی ہیں بطور محبت فرما رہی ہیں، آپ نے پھر پوچھا کہ آپ نے تو آپ زیارت کر لیے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر آپ نے مثلا یہ کہ اب آپ کو یہ عذر نہ آپ کو روک سکتا ہے نہ ہمیں روک سکتا ہے، اب آپ چلے سر جزاک اللہ۔ تو یہ ازراہ محبت فرمایا میں نے کہ یہاں پر، اور یہ محاورتاً بھی بعض دفعہ کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں عورتوں کے تیرا ستیہ ناش ہو، تیرا ستیہ ناش ہو، یا ستیہ ناش ہے، ایسے وہ کلمے کو محاورتاً بولتے رہتے ہیں، تو وہاں کو لغوی معنی مراد نہیں ہوتا ہے، محاورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے چلیں جناب۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یطرق اہلہ لیلا، ایک آدمی بغیر اطلاع کے رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آئے، اس سے منع فرمایا۔ یہ نہیں تنزیہی ہے، اوپر لکھا ہوئے یہ بطور شفقت ہے۔ یہ دیکھو بعض دفعہ آپ کی جو مبارک تعلیمات ہیں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح سے بھری ہوئی ہیں، ان میں خیر ہی خیر، ہمارے لیے بھلائی بھلائی۔ اب اس فرمان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے میرے حضرت نے واقعہ سنایا، بخاری شریف سے سنایا، کسی حدیث شریف پر یہ سن 71 کی جنگ میں، سن 71 کی جنگ میں پاکستان کے غالباً 90,000 فوجی گرفتار ہوئے، 90,000۔ اسلام کی تاریخ میں نہیں اتنا بڑا ہے، یعنی کہ اتنے میں اکٹھے اتنے لوگ گرفتار ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا مسلمانوں کی تاریخ۔ کتنے گرفتار ہوئے تھے بھائی؟ کیا نام؟ 90 بھائی فیصل صاحب، 90 ہے، 90,000 ہے فوجی گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ بہرحال پھر ذوالفقار بھٹو مرحوم پھر انہوں نے پھر معاہدے کے ذریعے پھر ان تمام فوجیوں کو رہا کروایا۔ تو فوجی رہا ہو کر اپنے اپنے گھروں میں واپس آئے، تو ان میں سے ایک فوجی نے رات کے وقت آئے اور وہ اپنی اہلیہ کے پاس سے چلے گئے، اپنے گھر والی کے پاس چلے گئے، رات کو ہوتا ہے بغیر اطلاع کیے اپنے گھر والی کے پاس چلے گئے۔ تو رات کے کسی حصے میں ان کے بھائی اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ باہر کسی کے جوتے پڑے ہوئے ہیں، بس وہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ یہ کون میرے بھائی گھر والی کے پاس آ گیا۔ کون گئے اور وہ بندوق لے کر آئے اور با کر اور اندر داخل ہوئے، بغیر دیکھے ہی فون پہلے اس کو گولی مار دی، اپنے بھائی کو گولی مار دی۔ یہ کون آ گئے؟ پھر جب بعد میں دیکھا تو اپنا ہی حصہ کا بھائی تھا، یاد رہنا ہے۔
اپنے ہی سگا بھائی تھے، وہ اس کو گولی مار دی. پھر اتنا ان کے اوپر صدمہ ہوا کہ پھر اس صدمے کی وجہ سے خود اپنے آپ کو بھی گولی مار دیا اپنا. ان دونوں بھائی قتل ہو گئے لگے. انہیں ایک بھائی کو خود مار دیا اور پھر صدمے کے خود بھی اپنے آپ کو قتل کر دیا. یعنی ایک مبارک فرمان پر آگے نا، اس میں یعنی عمل نہ کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا سانحہ پیش آیا نا. تو بہرحال رات کے وقت آئیں تو باہر اطلاع کرتے ہیں کہ اصل یہی ہے. اب تو خیر اطلاعات کی اور چیزیں بہت ساری ہیں، ورنہ پہلے تو یہ زیادہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے اتنے. وہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ فرما کے رات کے وقت داخل ہوں تو پھر اطلاع کر کے پہلے گھر والوں کو اطلاع کر دینا ہم نے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ حافظ رکھے سکتے آگے چلیں. ایک ٹکڑا ہے جو تم میں سے ایک کو منع کرتا ہے کھانے سے، پینے سے، نیند سے. فَإِذَا قَضَىٰ نَحْمَتَهُ، جب آدمی اپنی حاجوں کو پورا کر لے فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹے جانا ہے. ہاں آگے چلیں. کیوں نہ ہو لیکن اس میں مشقت تو ہوتی ہے. آگے چلیں. حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جس کو حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہو تو اس کو محصر کہتے ہیں. کہ جس کو حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہو جا رہا ہوں. بہرحال سے محصر کے لیے یہی ہے یہ ہے کہ وہ کوئی جانور موجود ہے تو یہ ہے کہ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، وہ جانور کو حرم شریف میں بھیج دے اور پھر اس کے لیے تاریخ مقرر کر لے کہ فلاں تاریخ کو یہ ذبح کر دیں گے. اور جس وقت ذبح ہو جائے گا اس وقت پھر یہ حلال ہو جائے گا، احرام سے نکل جائے گا. یعنی کوئی جانور موجود ہوا نہ پھر کسی کو آپ جیسے اگر اور ذرائع ہیں تو فون وغیرہ ہے ان کے ذریعے اطلاع کر دیں کہ آپ نے طرف سے حرم شریف میں جا کے ذبح کرنا ہے. وہاں پہ حرم شریف میں حتیٰ لا تحلقوا رؤوسکم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ہے. اگر کوئی جانور موجود ہو تو اس کو ذبح کر کے حلال ہو جائے. لیکن ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محلہ، تم اپنے سر نہ مڑاؤ یہاں تک کہ جانور پہنچ جائے محلہ، اپنے یعنی اپنی جگہ میں، اپنی یعنی قربانی کی جگہ میں پہنچ جائے گا. یہاں پر نہیں مفتی الواحد صاحب کی کتاب حج کے بارے میں ہے. بس یہاں نہیں، یہاں کسی کے پاس حج کے مناسب ہیں، مناسب حج کے بارے میں ہے. کوئی رسالہ ہے دیکھ لو. نہیں اچھا ٹھیک. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہاں تو میرے پاس تھا وہاں سے پڑھ کر میں کچھ سنایا تھا مسائل. ادھر اور کتاب بہشتی دیور ہے، بہشتی دیور کوئی چلو پھر پڑھ لینا دیکھتے ہیں. ہاں ایسے دکھاؤ ان کو دے دیں اس لیے. ہاں لے اونٹ کو نہر کرنا ہوتا ہے. نہر میں نے بتلایا تھا نہر. ہاں عالم النحریر کسے کہتے ہیں؟ ہاں عالم النحریر نہر سے ہے. نہر کا معنی ہے نا لوگوں کو کھولنا، واضح کرنا ہے. یعنی تو عالم النحریر اس عالم کو کہتے ہیں جو ہر مسئلے کو کھول کھول کر بیان کرے یا کرے. ہاں آگے چلیں. وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال ولنا ابو بكر بن شجاع بن الوليد عن عمرو بن محمد العمري قال وحدثنا عن عبيد الله وتعالى لعلك هذاك نوامك
قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام وأطعم 6. عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں لعلک آذاک عوامک. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقف حرکات عجرہ نے بیان کیا فرمایا وقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں وقف علی وقف علی مجھ پر میرے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کھڑے ہوئے اور میری حالت یہ تھی کہ وہ راسیت حافظ کیا میں کیوں کریں کہ میرے سر سے جوئیں گر رہی تھی فقال ایوزیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایوزیک حوامک کا کیا آپ کو یہ جوئیں آپ کو تکلیف دے رہی؟ میں نے کہا ہاں. چونکہ احرام میں تھے نا احرام میں تم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاحلق رأسک آپ اپنے سر کو منڈا لیں. یہ فرمایا احلق رأسک فاحلق رأسک اپنے سر کو منڈا لیں. اور فرمایا میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات ہے یعنی خود اللہ پاک کی ذات کا کوئی بھی حکم ہماری دنیا اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح سے بھرا ہوا ہے. اب وہ ایک عمل ان کی نظر میں ہے اور خود فرما رہے ہیں کہ جب اب یہ میرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ میرے سے وہ جوئیں گر رہی تھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی اللہ نے فوراً اپنی رحمت والا اور شفقت والا حکم نازل فرما دیا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر او فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ہے ففدیۃ من صیام ہے او نسک ہے یعنی فدیۃ من صیام فدیہ ادا کرنا ہے چاہے وہ روزہ رکھ لے آگے ہے یا صدقہ کر دے یا یہ جانور ہو تو جانور ذبح کر لے نسک ہے قربانی کر لے جانور تینوں میں سے کوئی بھی کر لے اکنام ہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک اسلام عملی مذہب ہے. کسی صحابی پر کوئی حالت پیش آئی اللہ پاک کی اور محبت اور شفقتوں سے بھرا ہوا حکم آپ کے سینہ پر نازل ہو گیا اور پھر آپ کے ذریعے پھر پوری مکہ سمائی رہی. اور یہ ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو تو کتنا وہ تو صدقہ بفرق بین ہے یعنی 6 آدمیوں کے درمیان ہے صدقہ کر دیں اور یا قربانی کر لیں جانور ہے کوئی جانور ہو تو وہ ذبح کر لیں. یہ سب طریقے ہیں. اور کیا ہمارے وحشی سے مراد کون سا جانور ہے؟ ہاں ہمارے وحشی گدھا جنگلی گدھا ہے ایسے زیبرا ہے جس کے اوپر وہ جمعیہ کا نشان بنا ہوتا ہے جھنڈے کا نشان آپ دیکھا ہوگا. وہ ساؤتھ افریقہ میں وہاں بھائی شاید آپ بھی تھے تو وہ تو بالکل پورا ہی مکمل ہی ماتھے پر بھی اور پورے جسم پر ہی ان کے وہ تو بڑے بڑے تھے ماشاء اللہ. تو کافی وہ تو جنگلی ہیں وہ تو کافی بڑے ہیں زیبرا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو جنگلی وحشی ہے
کوئی اس کو شکار کر لے تو حلال ہے اس کے لیے نہانے کا. جو پالتو گدھا ہے وہ تو اس میں تو کراہت ہے، لیکن وہ جو یہ کہتے ہیں زیبرا اور ہے یہ حلال ہے. ہاں جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یہ کہاں سے آ گئی؟ بڑی ماشاء اللہ، خوش رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. لے کر بڑا اچھا کیا. چلو الحمدللہ. اس میں ماشاء اللہ حج کرنے سے پہلے نا یہ سب ماشاء اللہ اس میں الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں. آگے پڑھیں گے. وخشينا أن نقطع فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فرقت المرأة شهوا وأصير شهوا فنفذ رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركت بشأنه وهو قاعد مكتوب له فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا ويقتطعوا دون تولد. قلت يا رسول الله أخذت حمار وأشرم عندي منه فأغنب فقال للقوم كلوا وهم محرمون. ایک حکم دیکھنے تک عمرہ کرنا. بھائی شیخ، عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عمرہ حج تو خیر اگر استطاعت ہو ایک مرتبہ حج پر قدرت ہو جائے حج کی، پھر تو وہ حج فرض ہو جاتا ہے. اگر اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. عمرے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. ایسے عمرہ یعنی یہاں تو خیر حاشی میں کچھ لکھا ہے، یہاں نفل کا لکھا ہے، لیکن باہر کم ذرا بس یاد بات پر ہے. دیکھو عمرہ کرنا ہے، عمرے کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے یا واجب ہے؟ انہیں بعض نے تو وجوب کا قول کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے سنت موقدہ ہے. صاحب استطاعت مزید آپ پوچھ لینا، آگے چلیں نا. سنت موقدہ ہے ایک ویسے مسیحی بہت اچھا جزاک اللہ. موقدہ میرے ذہن میں ہی تھا کہ سنت موقدہ مزید تائید لے لوں. آگے چلیں. سنی صاحب استطاعت پر سنت موقدہ ہے. سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعة من المدينة على ثلاثة حال. وحدثنا علي بن عبد الله قال نزلنا بجامع صالح بن هشام عن ابي محمد عن النبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يزرعون الشيب فنظرت بينهما حمار وحش يعني وقعت صوته فقالوا لا نعينك عن يقين بشيء محرم آدمی وہ شکار کا گوشت کھا سکتا ہے. ہاں محرم آدمی محرم آدمی کے لیے شکار کو گوشت حلال ہے، بشرطے کہ نہ خود شکار کیا ہو اور نہ شکار کرنے میں کسی کی اعانت کی ہو. یا اگر کوئی اور شکار کرے تو وہ شکار کا گوشت حلال ہے. محرم آدمی میں شکار کا گوشت کھا سکتا ہے بشرطے کہ نہ خود شکار کیا ہو اور نہ شکار کرنے والے کی مدد کی ہو یا نہ کی ہو، تو پھر شکار کا گوشت کھا سکتے ہیں. وحل لکم صید البحر وحل لکم صید البحر. ہاں ہمارے ہاں صید البحر باغ ندی تو ہے نا کہ شکار کرنا حلال ہے محرم کے لیے.
سيد البحر وطعامه وحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما. یاد ہے عام ایسے وحل لكم سيد البحر وطعامه. یہاں ہمارے ہاں جو سید ہے، سید یہ مسید کے معنی میں ہے، مصدر مبنی مفعول ہے، یعنی احل لکم صید البحر یعنی سمندر کا شکار کیا ہوا، کہ شکار کسی اور نے کیا ہو تو پھر حلال ہے. احل لکم صید البحر یا صید مسید کے معنی میں ہے، یعنی احل لکم صید البحر یعنی سمندری جانور جو شکار کیا ہوا ہے وہ حلال ہے، خود شکار کرنا حلال نہیں ہے. بات ہے نا احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم. یہاں سیر کا معنی مصدری معنی مراد نہیں بلکہ یہ مصدر مبنی مفعول ہے. مسیر کا معنی ہے یعنی سمندر کا شکار کیا حلال ہے. بہرحال کسی اور نے شکار کر رکھا ہو تو چاہے پھر یہ کھا سکتا، خود شکار کرنا حلال نہیں ہے. آئی بات ہے آگے چلیں. باب ما يقول المؤمن من الدواب الذي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال قلنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق من الدواب ليس للمؤمن في قتل النجران حق. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن زيد بن جبير. وصلت کا معنی دیکھو لوگ ملنے کا معنی ہم پر لب کا یعنی ہے اور دیکھ لیں عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں منا کے اندر اذ نظرت علیہ والمرسلات آگے یہ سورہ والمرسلات، یہ ہم منا کے غار میں تھے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی. وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنَّهُ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات کی تلاوت فرما رہے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس مبارک سورہ کے کلمات کو سیکھ رہے تھے اور لے رہے تھے. وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک اس سورہ کے ساتھ رطب اللسان تھی. ہاں یعنی ابھی اس کی تلاوت کر رہی تھی. نیچے معنی لکھا ہے نہیں رطب اللسان مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے منہ مبارک میں آپ کا جو لعاب دہن ہے وہ خشک نہیں ہوا تھا. ہاں رطب اللسان اس کے ساتھ ہے. تلاوت کے دوران جو منہ کیفیت ہوتی ہے نہیں اگر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے اس سورہ کے ساتھ رطب اللسان تھا. اذ وصبت علینا کیا معنی وصبت کا معنی ہے اچانک ہم پر نے لب کا یا کودا. ہاں وہی ٹھیک ہے ہم پر نہیں ہم پر گرا یا ہم پر نے لب کا کو ایک سانپ لب کا جیسے ہماری طرف سانپ لب کا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اقتلوا اس کو قتل کر دوں. تو ہم نے اس کو مارنے میں ہم نے بھی جلدی کی اس کو مارنے میں لیکن وہ بھاگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرہا. آگے معصیت تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے اور وہ تمہارے شر سے تمہاری تکلیف سے محفوظ ہو گیا. اللہ نے اس کو بچا لیا اور تمہیں بچا لیا. اس سے پھر معلوم ہوا اب منا حرم سے ہے معلوم ہوا کہ
موذی جانور ہو، کوئی موذی جانور ہو، کوئی تکلیف دینے والا جانور ہو، جیسے سانپ بچھو موذی جانور ہیں، ان کو حرم شریف میں مارنا جائز ہے. ہاں اور چلیں اس کی تو ہمیں کاٹنے کی اجازت دیں. فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ، کیونکہ ہم یہ بھٹی میں آگ جلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں. گھروں کی چھتوں پر بھی ڈالتے ہیں، بھوسا والا ڈالتے ہیں کہ اس میں استعمال کرتے ہیں اکنام. تو آپ نے فرمایا الا الخیر، فرمایا ٹھیک ہے، اس کے کاٹنے کی اجازت ہے. آگے چلیں. صلی تزوج میمونۃ وهو محرم. یہ ذرا مسئلہ میرا کر دوں. جام مدنی میں رہ جاتے ہیں مسئلہ. ہاں پھر پڑھ لی، عبارت پڑھ لی. تزوج میمونۃ وهو محرم ہے کہ یہاں پر دھیان سے منانا. آپ نے حسامی کے اندر پڑھا ہوگا، پہلے آپ یہ سمجھیں دو قسم پر ہے، ایک ہے خبر نافی اور ایک ہے خبر مثبت. خبر دو قسم پر ہے. خبر یہ حسامی کے اندر بھی ایک مقام آتا ہے، وہاں پر نہیں. ہمارے حقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خبر دو قسم پر ہے، خبر نافی اور خبر مثبت. دھیان سے سمجھنا. خبر مثبت کہتے ہیں کہ جو اس بات حکم جدید کا کرے، جو اس بات حکم جدید کا کرے، جو اس بات حکم جدید کا کرے اگرچہ اس میں حرف نفی کا ہو. یعنی خبر مثبت کہتے ہیں جو اس بات حکم جدید کا کرے اگرچہ اس میں حرف نفی کا ذکر ہو، لیکن ایک نئے حکم کو ثابت کر رہی ہے تو اس کو خبر مثبت کہیں گے. خبر مثبت کہتے ہیں جو اس بات حکم جدید کرے اگرچہ اس میں حرف نفی کا ہو. اور خبر نافی کسے کہتے ہیں؟ خبر نافی کہ جو اس بات حکم جدید کا نہ کرے. یا کنا بھائی بات ہے نا، جو اس بات حکم جدید کا نہ کرے. یا کنا خبر مثبت اور خبر نافی. تعارض، جب ان دونوں میں تعارض آ جائے، تعارض خبر مثبت پر عمل کرنا ہوتا ہے. تعارض خبر مثبت پر عمل کرنا ہوتا ہے کیوں خبر مثبت وجودی ہے اور خبر نافی یہ عدمی ہے، اور وجود کو عدم پر ہے، وجود کو عدم پر شرف حاصل ہوتا ہے. لہذا اس لیے خبر مثبت پر عمل کرنا ہوتا ہے. پھر کر دوں کہ خبر مثبت کسے کہتے ہیں؟ جو اس بات حکم جدید کرے اگرچہ اس میں حرف نفی کا ہو. اور خبر نافی کسے کہتے ہیں؟ جو اس بات حکم جدید کا نہ کرے. یا کرے جو اس بات حکم جدید کا نہ کرے، اسے نیا حکم ثابت نہ ہو. دھیان سے مانا. اور تعارض، جب ان دونوں میں آپس میں تعارض آ جائے، تعارض خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے کیونکہ خبر مثبت وجودی ہے اور خبر نافی عدمی ہے، اور وجود کو شرف حاصل ہوتا ہے عدم سے. جاگنا ہے وجود کو فوقیت شرف حاصل ہوتا ہے عدم سے. جاگنا اس لیے خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے. پھر یاد رکھنا. لیکن جب خبر نافی کی تائید کسی اور دلیل سے حاصل ہو جائے، مثلا مشاہدے سے حاصل ہو جائے کہ اس کا تعلق آنکھوں سے ہے،
لیکن خبر نافی کی تائید کسی اور دلیل سے حاصل ہو جائے، خبر نافی کی تائید کسی اور دلیل سے، مثلا اس کا تعلق مشاہدے سے، آنکھوں سے ہے، لیکن خبر نافی کی تائید کسی اور دلیل سے حاصل ہو جائے، مشاہدے سے حاصل ہو جائے، تو پھر یہ خبر نافی یہ ہم پلہ ہو جائے گی خبر مثبت کے، پھر یہ خبر نافی یہ ہم پلہ ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی خبر مثبت کے۔ پھر تیسری دلیل کی وجہ سے خبر نافی کو خبر مثبت پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ عجیب بات ہے نا، میں نے ایک ضابطہ کر دیا، آپ کی خدمت میں رہے آ جائے گا۔ پہلے خبر کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر، ایک ہے خبر مثبت اور ایک خبر نافی۔ ہمارے حضرت قیصر رحمۃ اللہ علیہ گزرنے والا میں حضرت سے جب حسین پڑھی تو اس میں حضرت نے یہ ضابطہ بیان کیا۔ خبر 2 قسم پر ہے، خبر مثبت، خبر نافی۔ خبر مثبت کسے کہتے ہیں؟ جو اس بات حکم جدید کا کرے اگرچہ اس میں حرف نفی کا ہو، اور خبر نافی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اس بات حکم جدید کا نہ کرے، کوئی نیا حکم ثابت نہ کرے، تو ان تعارف خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے، کیونکہ خبر مثبت وجودی ہے اور خبر نافی عدمی ہے، تو وجود کو عدم پر شرف حاصل ہوتا ہے، فوقیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے۔ لیکن اگر خبر نافی کی تائید کسی اور دلیل سے ہو جائے، مثلا اس کا تعلق مشاہدے سے ہے، آنکھوں سے ہے، اگر خبر نافی کی تائید کسی اور دلیل سے ہو جائے، مثلا مشاہدے سے ہو جائے، تو پھر وہ ہم پلہ ہو جائے گی خبر مثبت کے، اس کے برابر ہو جائے گی۔ پھر ایک تیسری دلیل کی وجہ سے خبر نافی کو خبر مثبت پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ آج یہ بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دھیان سے سمجھنا۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا احرام کی حالت میں۔ دھیان سے مانے آگے بات ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یعنی احرام کھولنے کے بعد، حلال ہونے کے بعد، احرام کھولنے کے بعد آپ نے نکاح فرمایا۔ اب مجھے آپ یہ بتلاؤ، یہ جو احرام کے ساتھ نکاح فرمایا، یہ کون سی خبر ہے؟ خبر نافی ہے یا خبر مثبت؟ دھیان سے سمجھ رہا کہ آپ نے احرام کی حالت میں نکاح فرمایا، یہ خبر نافی ہے۔ دھیان سے سمجھنا، یہ خبر، کیونکہ احرام کی حالت تو، کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ حج کے سفر میں ہیں، احرام کی حالت میں ہیں۔ احرام کی حالت یعنی یہ جو خبر ہے یہ کوئی نیا حکم ثابت نہیں کر رہی، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حج میں احرام باندھنا ہوتا ہے۔ حج ایک ہے اور یہ خبر نافی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے احرام کھولنے کے بعد، حلال ہونے کے بعد نکاح فرمایا، یہ کون سی؟ یہ خبر مثبت ہے، ایک نئی بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ نے احرام سے نکلنے کے بعد آپ نے نکاح فرمایا۔ یعنی یہ میں نے کہا نا، خبر مثبت کہتے ہیں جو اس بات حکم جدید کرے، ایک نئے حکم کو ثابت کرے۔ یعنی احرام کی حالت میں نکاح فرمانا، یہ تو یہ حالت تو سب کو معلوم تھی اگر ہے کہ آپ حج کے موقع پر آپ نے احرام باندھ رکھا ہے، اور ایک یہ ہے کہ احرام سے نکلنے کے بعد یا کرنا آپ نے، احرام کی حالت میں نہیں، احرام سے نکلنے کے بعد آپ نے نکاح فرمایا، یہ خبر مثبت ہے۔ بھائی بات ذہن میں آ گئی۔ لیکن یہ جو خبر نافی ہے نا، میں نے کہا نا خبر نافی، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھوں سے ہے۔ خبر نافی کی تائید کسی اور دلیل سے ہو جائے،
مثلا مشاہدے سے ہو جائے کہ جو احرام والی حالت ہے اس کا تعلق مشاہدے سے ہے، یعنی یہ سب کو یعنی تمام صحابہ کرام یعنی یہ حالت سب کے سامنے، سب کے آنکھوں کے سامنے کیا گیا نا۔ یہ ہے تو خبر نافی ہے، لیکن اس کی تائید کس سے ہو رہی ہے؟ مشاہدے سے ہو رہی ہے۔ لہذا جب اس کی تائید مشاہدے سے ہو رہی، اب یہ ہم پلہ ہو جائے گی خبر مثبت کے، لہذا پھر تیسری دلیل کی وجہ سے آگے یعنی اس خبر نافی کو خبر مثبت پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ وہ تیسری دلیل یہی ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابن عباس وہاں سامنے آنے پر اس کو نقل کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایت کو نقل کرنے والے حضرت یزید ابن اسم یاغنا ہم آگے حضرت یزید ابن اسم نقل کرنے والے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بات۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ان کا مقام زیادہ ہے، یعنی فقاہت میں رتبے میں ان کا مقام زیادہ ہے، لہذا ان کی خبر کو ترجیح دی جائے گی۔ جو مقام ان کا ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آگے نا، وہ یعنی حضرت یزید بن اسم کا نہیں ہے، لہٰذا آگے ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے یزید بن اسم سے، تو لہٰذا ان کے مقام کی وجہ سے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی الحمدللہ۔ ایک بار ذہن میں ابھی آ کر ہاں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے۔ ہاں اگر حسامی ہو تو میں آپ کو وہاں سے کچھ دکھلا دوں۔ جزاک اللہ۔ چلو یہ کچھ بات ذہن میں آ گئی ہے۔ خبر کتنی قسم پر ہیں؟ کون سے؟ خبر نافی اور مثبت۔ خبر مثبت کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ اس میں حرف نفی کا ہو، اور خبر نافی جو اس بات حکم جدید کا نہ کرے یا کرنا ہے، جو نیا حکم ہے۔ اور عند تعارض، میں نے کہا خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے، خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے۔ عند تعارض خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ میں تلاش کرنا پڑے گا۔ عند تعارض خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے، کیونکہ خبر مثبت وجودی ہے اور خبر نافی عدمی ہے۔ وجود کو عدم پر شرف حاصل ہوتا ہے، لہذا خبر مثبت پر عمل کرنا اولا ہے۔ لیکن جب خبر نافی کی تائید کسی اور دلیل سے ہو جائے، مثلا اس کا تعلق آنکھوں سے ہے، مشاہدے سے ہے، تو پھر وہ ہم پلہ ہو جائے گی خبر مثبت ہے۔ جب اس کے برابر ہو گئی تو پھر ایک تیسری دلیل کی وجہ سے خبر نافی کو خبر مثبت پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ ہاں جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا احرام کی حالت میں۔ تو احرام والی جو خبر ہے نا، یہ خبر نافی ہے، کیونکہ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں احرام کی حالت میں تھے۔ یہ خبر نافی ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ مشاہدے سے، آنکھوں سے ہے، کیونکہ آنکھوں سے یہ مبارک حالت نظر آتی ہے کہ احرام کی حالت نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ہم پلہ ہو جائے گی کس کے؟ خبر مثبت کے۔ پھر ایک تیسری دلیل کی وجہ سے یہ خبر نافی کو خبر مثبت پر ترجیح دے سکتے ہیں۔ وہ تیسری دلیل کیا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کو نقل کرنے والے یزید بن اسم یا اور راوی ہوں، تو جو مقام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ آگے
جو ضبط میں ہے، جو ضبط میں یہ ضبط کے لحاظ سے، یاد کرنے کے لحاظ سے، فقاہت کے لحاظ سے جو مقام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت ابن یزید ابن اسم کا نہیں ہے، اس لیے ان کی روایت کو ترجیح ہے۔ ہاں ہے کہ بعض ذہن میں آ گئی ہیں، یہ میں نے خلاصہ آپ کو سامنے کے سبق کا دہرا دیا الحمدللہ۔ آدھی باتیں ہیں آگے چلیں نا۔ اچھا ہے، کتنا ہو گیا ہے؟ چلو تھوڑا ایک باب پورا کر لیں۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عبد الله بن سعيد بن ابي عباس رضي الله عنه قال وقد رجل من وحي من ناقته فقتلته فوجد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه فيه فإنه يبعث يذله. جزاك الله خير. چلو ان شاء اللہ بڑھیں الحمد للہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے مہربان فرمائے۔ روایت ابن عباس انہا تزوجها وهو محرم اولا من روایت یزید ابن اسم لانه لا یعدله فی الضبط والاتقان، ضبط کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، اتقان نیکی اور تقوی کے اعتبار سے جو مقام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے آگے نا، وہ حضرت یزید ابن اسم کا وہ ہے، یعنی ان کا مقام کم ہے آگے ہے۔ کا معنی یاد کرنا، اتقان کا معنی مضبوط ہے، متقن ہے، ضبط کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے جو مقام ان کا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔